السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں ہی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو کچھ کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو جواب میں ان دونوں نے کہا، ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ پھر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نے منع کر دیا۔ پھر شیطان نے انہیں دامی زندگی کا خواب دکھایا جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا۔ اور اس طرح سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھایا اور جنت تک پہنچا دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان دونوں سے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے بھی منع فرمایا ہے، اسی لیے ہم نے ابھی تک اس پھل کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی امر ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے اور اس کے پاس جانے کو منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی بھی مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا، زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے اپنے منہ میں شیطان کو رکھ کر جنت تک پہنچایا تھا اس کے منہ سے ابک کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ چھپکلی ایک رنگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ عکس تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، چھپکلی کو مارنا چاہیے یا نہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے بارے میں فرمایا، جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھپکلی اکیلی تھی۔ جب نمرود نے اللہ پاک کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اسی وجہ سے اس کو مارنے اور اپنے گھر سے بھگانا کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ مخلوق ایسی ہیں جو انسانوں سے ناک ہے، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرف سے نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک ہے چھپکلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا ہیدان کثیر لاکھوں تعداد میں رہتا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں بڑھنے لگا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ پاک نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے اس کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ بغض اور حسد اپنے آپ میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا تو شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات بھی ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوق انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش میں رہتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث میں بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم موجود ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی چھپکلی گرگٹ کو پہلی چھوٹ میں مار ڈالے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری چھوٹ پر مارنے سے اس سے کم، اور تیسری چھوٹ پر مارنے سے اس سے کم۔ یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور ایسے دیگر جانور ہیں جن میں گرگٹ بھی شامل ہے، انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان جانوروں میں انسانوں کے خلاف دشمن کی فطرت پیدا کی گئی ہے۔ جب انہیں موقع ملتا ہے یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو پہلی بار میں مارے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو دوسری بار میں اسے کم، اور جو تیسری بار میں اسے اور بھی کم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف دے کر مارا جائے، اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ لہٰذا ایسے جانور کو مارنا جائز ہے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ان تینوں کی کہانی پہلے سے معلوم تھی تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔